دوسری طرف حسن اللہ یاری جیسے رافضی اور دیگر رافضی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ شور مچاتے ہیں کہ اہل سنت طارق مسعود کی بات پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ گستاخی تو معاذ اللہ علماء اہل سنت نے کی ہے، اور علماء اور اہل سنت کی کتابیں اس گستاخی سے بری پڑی ہیں۔ اخطأوا فی الکتاب، انہوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے، هذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، یہ اسناد صحیح بشرط الشیخین۔ انہوں نے جتنی بھی روایات پیش کی ہیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت کی کتب قرآن مجید کی گستاخی سے بری پڑی ہیں، ان میں سے انہوں نے المستدرک علی الصحیحین کی حدیث جو ہے بطور حوالہ پیش کی ہے۔ باقی بھی روایات پیش کی ہیں، لیکن جو ان کے نزدیک سمجھتے تھے کہ مضبوط ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ تدریب الراوی ہے۔ تدریب الراوی میں یہ اصول لکھا ہے، یہ تفسیر قرطبی ہے اور تفسیر البحر المحیط میں ہے۔ اس کے بعد امام بہقی نے جو لکھا ہے، اگر یہی پڑھ لیتا تو وہ اعتراض نہ کرتا۔ اگر اس بات کو، اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا جو طارق مسعود نے کہا ہے کہ حضور عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کا حوالہ پیش کر رہا تھا کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ وہ حدیث جس میں عمل کی ترغیب ہو اس کو دوبارہ محدثین چیک کر کے اس پر حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، تو وہ حدیث جو سراسر قرآن کی آیات کے خلاف ہے، وہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود نے قرآن مجید کے بارے میں جو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور صحابہ کو کاتبین وحی کو لکھواتے تھے، تو جس طرح الفاظ انہیں سمجھ آتے تھے، سننے میں فرق لگتا تو وہ اسی طرح لکھ دیتے، اور معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہیں ہوا اور اسی طرح آج لکھا ہوا ہے۔ تو طارق مسعود کے اس بیان پر علماء اہل سنت نے اپنے منصب کا حق ادا کرتے ہوئے اس کا بھرپور رد کیا اور قرآن کی محفوظیت، صحابہ کی عدالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت اور رسالت پر پہرا دیا۔ تو ساتھ ہی دوسری طرف حسن اللہ یاری جیسے رافضی اور دیگر رافضی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ شور مچاتے ہیں کہ اہل سنت طارق مسعود کی بات پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں۔ یہ گستاخی تو معاذ اللہ علماء اہل سنت نے کی ہے، اور علماء اور اہل سنت کی کتابیں اس گستاخی سے بری پڑی ہیں۔ حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے ان ہادان لساحران وغیرہ آیات کے متعلق پوچھا، تو عائشہ نے فرمایا اے ابن اختی، اے بہانجے، ھذا عمل اہل الکتابی، یہ کتابت کرنے والوں کا کام ہے۔ اخطأوا فی الکتاب، انہوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے۔ ھذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، یہ اسناد صحیح بشرط الشیخین۔ اب ہم بتاتے چلیں کہ تحریف قرآن اور اس بارے میں کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں، اور فقط اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک شور مچایا ہے۔ یہ والا موضوع تو اہل سنت میں عام ہے کہ معاذ اللہ قرآن میں املا کی غلطی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 3، قال اخطأ الکاتب حتی تستأذنوا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور یہ حدیث کیا ہے؟ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین۔ اس میں کیا ہے؟ اس آیت میں کاتب سے غلطی ہوئی ہے، اصل لفظ ہے حتی تستأذنوا۔ عیناً یہی موضوع ہے شرح مشکل الآثار جلد نمبر 4 میں، اور نیچے ہے اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ یہی والا موضوع ہے الجامع لشعب الایمان جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر ہے 209 اور 2010، اتحاف المحرم اور جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر ہے 58 اور 59 اور حدیث نمبر ہے 8840، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر ہے 22 اور صفحہ نمبر ہے 359، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ اصل میں تھا حتی تستأذنوا ولیکن اخطأ الکاتب۔ تفسیر طبری میں جلد نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر ہے 240، اور یہاں پر 4 جگہ یہ والا موضوع ہے کہ کاتب سے غلطی ہوئی یا کاتب سے ساقط ہو گیا۔ المختصر من المختصر، یہ حنفیوں کی مشہور کتاب ہے، جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 233، اور یہاں پر بھی یہی ہے اخطأ الکاتب۔ اور بطور دلیل انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق چند احادیث پیش کی، جن کی ہم حقیقت آپ کو بتائیں گے کہ ان احادیث کی حقیقت کیا ہے، اور احادیث کو لینے میں ہمارا اصول کیا ہے، ان سے استنباط اور اس پر عمل کرنے میں ہمارا اصول کیا ہے۔ انہوں نے جتنی بھی روایات پیش کی ہیں
جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت کی کتب قرآن مجید کی گستاخی سے بری پڑی ہیں، ان میں سے انہوں نے المستدرک علی الصحیحین کی حدیث جو ہے بطور حوالہ پیش کی ہے، باقی بھی روایات پیش کی ہیں، لیکن جو ان کے نزدیک سمجھتے تھے کہ مضبوط ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے۔ اس میں حدیث نمبر 3547 ہے، قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت مبارکہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قال احتى الكاتب حتى تستأذنوا، کہا کہ یہ کاتب نے خطا کی ہے، اصل میں تھا تستأذنوا، تستأنسوا نہیں تھا، تستأذنوا تھا۔ آگے امام حاکم لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔ یہ اپنے ہی گمان میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ حوالہ جو ہے، یہ حدیث جو ہم پیش کر رہے ہیں اہل سنت پر گستاخی کا الزام لگانے میں، یہ بڑی مضبوط حدیث ہے۔ حدیث کو تو ہم بعد میں اس کی جانچ پڑتال کریں گے اور اصول کی بات کریں گے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود نے کیا کہا اور یہاں کیا لکھا ہے۔ یہاں لکھا ہے احتاج قاتب، اور مفتی طارق مسعود نے صرف یہ نہیں کہا کہ صحابہ نے، کاتبین نے، وحی نے خطا کر دی لکھنے میں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہوا، اور اسی طرح آج لکھا ہوا آ رہا ہے۔ بتائیں یہ جو حوالے انہوں نے پیش کیے ہیں، اس میں کسی جگہ کوئی ایسی بات لکھی ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہیں ہوا؟ اور مفتی طارق مسعود کی بات میں اور ان کی بات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، جو حوالے دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اب ہم اصول کی طرف آتے ہیں۔ تو حدیث کا موجود ہونا اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ یہ حدیث حقیقت میں صحیح ہے۔ اگر حدیث صحیح بھی ہے تو یہ بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ اس حدیث پر، ہر صحیح حدیث پر عمل ضروری ہے، اور ہر صحیح حدیث میں جو بات لکھی ہے یہ حقیقت میں نفس الامر میں ہی ایسے ہے، یہ بات نہیں ہے۔ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کی کتب پڑھتے ہیں، دورہ حدیث کرایا جاتا ہے، تو اس سے پہلے اصول پڑھائے جاتے ہیں کہ حدیث کوئی بھی ہے اس کا اصول کیا ہے، کس اصول سے حدیث کو دیکھنا ہے، ان سے مسائل کو سمجھنا ہے کہ آیا در حقیقت حدیث نفس الامر میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ تدریب الراوی ہے، تدریب الراوی میں یہ اصول لکھا ہے، وَإِذَا قِيلَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَمَعْنَاهُ أَيْ مَا اتصل سَنَدُهُ مَعَ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، جب یہ کہا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ مَا اتصل سَنَدُهُ مَعَ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ، کہ جو حدیث صحیح کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان اوصاف کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، وہ اوصاف، وہ شرائط اس حدیث میں پائی جا رہی ہیں۔ فَقَبِلْنَاهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ، ہم نے ظاہری اسناد کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے عملاً۔ لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِجَوَازِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ، یہ مطلب نہیں ہے حدیث، ہر حدیث کے صحیح ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث اگر مرفوع ہے تو حقیقت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اگر حدیث موقوف ہے تو صحابہ نہیں ہے، صحابہ نہیں بالکل ایسا فرمایا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ لجواز الخطأ والنسیان علی الثقہ، کیونکہ ثقہ راوی سے بھی خطا اور بھول ممکن ہے۔ تو جو روایت چاہے صحیح، اس کی سند سب سے زیادہ صحیح کیوں نہ ہو، وہ مشہور ہی کیوں نہ ہو، جو قرآن سے بالکل واضح ٹکرائے، وہ حدیث جو ہے اس حدیث پر ہرگز عمل نہیں کیا جائے گا، اس حدیث کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کہ وہ قرآن سے بالکل واضح ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو ہمارے ائمہ نے یہ بیان کیا ہے، یہ تفسیر قرطبی ہے، جلد نمبر 15 ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی لکھتے ہیں، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَبَعْضِ النَّاسِ يَقُولُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا حَتَّى وَهْمٌ مِنَ الْكَاتِبِ،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد سے جو یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تستانسو یہ خطا ہے، یہ وہم ہے کاتب سے. فرماتے ہیں انما ہوا حتی تستاذنوا وهذا غیر صحیح عن ابن عباس وغیرہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے علاوہ جن سے روایت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ کاتب کی خطا ہے، وہم ہے، یہ عبداللہ ابن عباس سے صحیح طور پہ ثابت ہی نہیں ہے. وَإِنَّ مَصَاحِبَ الْإِسْلَامِ كُلَّهَا قَدْ ثَبَتَ فِيهَا حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا. فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مصاحب اسلام ہیں سب میں یہی ثابت ہے حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا. وَصَحَّ الْإِجْمَاعُ فِيهَا مِن لَدُنْ مُدَّةِ عثمان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے اس میں اجماع چلا آ رہا ہے. وَهِيَ الَّتِي لَا يَجُوزُ خِلَافُهَا. اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وَإِطْلَاقُ الْخَطَأِ وَالْوَهْمِ عَلَى الْكَاتِبِ فِي لَفْظٍ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ قَوْلٌ لَا يَصِحُّ عَنْ ابن عباس. وہ لفظ جس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا اس پر خطا اور وہم کا اطلاق کرنا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح ثابت ہی نہیں ہے. وقد قال عز وجل. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو فرما دیا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اس میں باطل آگے پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو اتارنے والی ذات حکیم اور حمید ذات ہے، حکمت والی بزرگ ذات ہے. اس میں کسی قسم کا باطل آگے پیچھے سے نہیں داخل ہو سکتا. وقال اللہ تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کیونکہ رب العالمین نے جو فرما دیا اس ذکر کو، قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. جب قرآن مجید میں بالکل واضح موجود ہے تو جو بھی حدیث چاہے وہ صحیح ہو اور چاہے وہ حدیث صحیح ہو، قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ٹکرا رہی ہو، اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا، اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. اسی اصول کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء نے، مفسرین نے ان روایات کو رد کر دیا ہے. آگے لکھتے ہیں وقال ابن عطیہ ومما ينفي هذا القول عن ابن عباس وغيره ان تستانسوا متمکنۃ فی المعنى. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس قول کی نفی اسی بات سے ہو جاتی ہے کیونکہ تستانسو کا معنی عرب میں متمکن ہے. بینۃ الوجہ فی کلام العرب. کلام عرب میں اس کی صورت بالکل واضح موجود ہے. وقد قال عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے حدیث ذکر کرتے ہیں، حدیث مشہور دلیل کے طور پر فرماتے ہیں وذالک یقتضی انہ طلب الانس به فکیف یخطئ ابن عباس اصحاب الرسول فی مثل هذا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف یہ جو منسوب ہے کہ انہوں نے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خطا ہے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس معاذ اللہ کس طرح صحابہ کو، رسول اللہ کے صحابہ کو خطا پر کہہ سکتے ہیں، ان کی مخالفت کر سکتے ہیں. انہوں نے اس روایت کو روایات کو کیا کیا؟ رد کر دیا کہ بے شک احادیث صحیح ہیں لیکن ہم ان کو قبول نہیں کرتے، قرآن کی آیات کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، اس قرآن مجید میں باطل آ نہیں سکتا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو جو بھی روایت ایسی آئے گی چاہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہو یا کسی اور صحابی سے مروی ہو، اس کی سند صحیح ہو، اس روایت کو رد کر دیا جائے گا، اس کا صحیح ہونا نہیں دیکھا جائے گا. اور تفسیر البحر المحیط میں ہے کہ ومن روا عن ابن عباس ان قوله تستانس خطا ووهم من الكاتب وانه قرأ حتى تستعذروا. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس یہ جو اس طرح کی روایات ہیں انہوں نے تستعذروا پڑھا، انہوں نے کہا کہ خطا ہے. فرماتے ہیں فهو طاعن في الاسلام، ایسی بات کرنے والا اسلام میں طعن کرنے والا ہے. وملحد في الدین، وہ دین میں ملحد ہے، وہ ملحد بندہ ہے جو ایسا کہے کہ قرآن مجید میں خطا ہو گئی، وہ ملحد ہے. وابن عباس بری من هذا القول، حضرت عبداللہ ابن عباس اس بات سے بالکل بری ہیں، اس بات سے بالکل بری ہیں. اب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہی حدیث شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ 8421 22 23 24 4 حدیثیں لے کر آئے ہیں. انہوں نے چار حدیث ذکر کیے ہیں جو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہیں. 8421 میں احتاط بہ الکتاب، 22 میں ہے وہم من الکاتب، 23 میں احتا الکاتب حتی تستانسوا، یہ جو شیعہ والا پیش کر رہا تھا. اس سے آگے نہیں پڑھا، آگے والی حدیث اس نے نہیں پڑھی. اس سے 24 نمبر والی 8424 نمبر حدیث ہے ساقط من الکاتب، کاتب سے
غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد امام بہقی نے جو لکھا ہے اگر یہی پڑھ لیتا تو وہ اعتراض نہ کرتا۔ فرماتے ہیں قال انما هي حتى تستانسوا ولكن سقط من الكاتب وهو الذي رواه شعبہ واختلف عليه في اسناده، اس کی سندوں میں ہی اختلاف کیا گیا ہے۔ ورواه ابو بشر، اور اسی روایت کو ابو بشر نے روایت کیا۔ واختلف عليه في اسناده من اخبار الاحاد، اور اخبار احاد میں ان روایات میں اختلاف کیا گیا ہے ان کی سندوں میں۔ وروایت ابراہیم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ منقطعہ، اور ابراہیم کے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو روایت ہے یہ منقطع ہے، ان کے طرق میں ایک سلسلہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے۔ والقراءۃ العامۃ ثبت نقلها بالتواتر فهي اولى، اور قراءت عامہ یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے، تواتر کے ساتھ جب منقول ہیں فهي اولى، اور یہی اولا ہے۔ آگے لکھتے ہیں اگر یعنی کہ بالفرض چند لمحے کے لیے ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ علماء جو حدیثوں میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ احتا القاتب، کاتب نے خطا کی، اگر اس بات کو اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا جو طارق مسعود نے کہا ہے کہ حضور لکھوا رہے تھے تو صحابہ کو سننے میں فرق لگا تو صحابہ نے لکھنے میں غلطی کر دی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ ذَاكَ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى ثُمَّ صَارَتِ الْقِرَاءَةُ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ، فرماتے ہیں اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ قرات پہلی ہو، وہ قرات پہلی ہو پھر بعد میں دوسری قرات ہو گئی ہو، یعنی بعد میں دوسری قرات کا حکم آ گیا ہو اور جس پر عام لوگ ہیں، تو اس سے مراد حسن اللہ یاری اور ان کے ہم نواؤں کو یہ سن لینا چاہیے غور سے کہ اس سے اگر مان لیا جائے برسبیل تسلیم، تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کریں تو پھر بھی یہ مراد نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو طارق مسعود کی بات پر شور مچا رہے ہو، تم نے خود گستاخی کی ہوئی، اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ وہ پہلی قرات تھی پھر وہ منسوخ کر دی گئی ہو، تو یہ مراد ہے، نہ یہ کہ حضور لکھوا رہے تھے تو اس وقت خطا کی۔ وَنَحْنُ لَا نَزْعُمُ عَنَّا شَيْئًا مِمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَنُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا أَنَّهُ خَطَأٌ، ہم یہ تو گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ چیز جس میں اجماع ہو گیا ہو اور وہ تواتر کے ساتھ منقول ہو اس میں خطا ہے، ہم تو فرماتے ہیں یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ يَقُولُ أَن يُقَالَ يَكُونُ ذَلِكَ وَلَهُ وَجْهٌ يَصِحُّ وَإِلَيْهِ ذَهَبَتِ الْعَامَّةُ، اور یہ جو عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کا حوالہ پیش کر رہا تھا کہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے، تو اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے تو شاید اس کو سمجھ آ جاتی تو اعتراض نہ کرتا۔ قال ابن مسعود انما هو تستاذن ولكن حتى احتى الكاتب، یہ لکھنے کے بعد روایت ذکر کرنے کے بعد آگے جا کے لکھتے ہیں وقال البيهقي يحتمل ان يكون ذلك في القراءة الاولى ثم نسخت تلاوته معنا، اس میں احتمال ہے کہ یہ قراءت اولا ہو پھر وہ مانن منسوخ کر دی گئی، پھر وہ مانن منسوخ کر دی گئی ہو، یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو طارق مسعود کہہ رہا تھا اگر مانا جائے تو پھر بھی وہ مطلب نہیں جو طارق مسعود کہہ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، حضور لکھوا رہے تھے، اسی وقت کاتبین نے خطا کر دی، تو یہ بالکل مراد نہیں ہے۔ تو یہ جو مستدرک علی الصحیحین کی حدیث پیش کر رہا تھا کہ یہ اس کی سند جو ہے یہ ھذا حدیث صحیح، تو یاد رکھیں کہ محدثین حدیث کو جمع کرتے ہیں، ان میں حدیثیں صحیح بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، منکر بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کی حدیث ہوتی ہیں۔ کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں صحیح حدیثیں ہیں، کچھ کتابیں وہ ہیں جن میں صحیح اور ضعیف دونوں قسم کی حدیثیں ہیں، کچھ کتابیں وہ ہیں جس میں اور بھی قسم کی حدیث موجود ہوتی ہیں، کچھ کتابیں وہ علماء نے لکھی جن میں ضعیف صرف ساری ضعیف حدیث کو جمع کیا گیا۔ تو حدیث کتاب میں حدیث کہا جانا اس کو نہیں دیکھا جاتا، حدیث کی سند کو بھی صرف نہیں دیکھا جاتا، حدیث کو پہلے قرآن دیکھا جاتا ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں، قرآن سے ٹکرائے گی تو وہ حدیث چاہے صحیح ہو اس کو قبول نہیں کیا جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں یہ جو حدیث اپنی طور پہ وہ سمجھ رہا تھا کہ بڑی میں نے صحیح حدیث حوالہ پیش کیا ہے، المستدرک علی الصحیحین میں 3547 نمبر حدیث اس نے پیش کی، ھذا حدیث صحیح۔ اگر اس سے اوپر والی حدیث ایک حدیث چھوڑ کر 3545 نمبر حدیث
دیکھیں امام حاکم نے لکھا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کی سندیں صحیح ہیں، لیکن حالانکہ یہ حدیث بھی جو ہے یہ ایک عمل کے متعلق ہے، ایک عمل کی ترغیب ہے اس میں، لیکن محدثین جو ہوتے ہیں وہ حدیث کو دوبارہ چیک کرتے ہیں، ان کی سندوں کو دوبارہ چیک کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی محدث سے کوئی حدیث جمع کرنے میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو یہ عمل والی حدیث ہے۔ اب اس کو امام ذہبی نے تلخیص المستدرک میں جب لکھا تو انہوں نے اس حدیث کی سند کو لکھا کہ یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف بھی نہیں بلکہ کہا کہ موضوع ہے، من گڑت ہے۔ امام حاکم مستدرک میں لکھ رہے ہیں کہ اس کی سندیں صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس کو دوبارہ چیک کیا گیا امام ذہبی نے لکھا کہ یہ موضوع من گڑت ہے۔ جب ایک عمل والی حدیث، وہ حدیث جس میں عمل کی ترغیب ہو، اس کو دوبارہ محدثین چیک کر کے اس پر حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، تو وہ حدیث جو سراسر قرآن کی آیات کے خلاف ہے، وہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔